بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو عرفان احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوز ٹائم HD لائیو میں آپ اس وقت پروگرام علم اور عمل میں عرفان احمد کو دیکھ پا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر اکرام اللہ عارفی، پرنسپل ہیں جامعۃ العارف کے، بہاول نگر کی ایک معروف مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں جو آج ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم اسلامی وظائف پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں نے، ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں، کچھ انہوں نے اپنے مسائل کے حل جاننے کے لیے، ان کے لیے کوئی وظائف جاننے کے لیے ہمیں خط بھی لکھے ہیں، ٹیلی فون کالز بھی کی ہیں۔ وہ سارے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے سب کے سوالات اور سب کے مسائل جو ہیں وہ مولانا اکرام اللہ عارفی سے بات کریں گے ان کے مسائل پہ، اور وہ ان کا حل بتائیں گے، اور ہو سکے گا تو کوئی اچھا سا وظیفہ بھی ہمیں بتائیں گے تاکہ وہ اس وظیفے کو دہرا کے، اس وظیفے کو کر کے تو وہ اپنے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ مولانا کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام کے اندر۔ مولانا آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مولانا پہلے ایک چاہوں گا کہ آغاز سے پہلے، ان سوالات سے پہلے تھوڑا سا اسلامی وظائف کے بارے میں جو بنیادی ایک تصور ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، پھر ہم اپنے ناظرین کے جو ہیں وہ مسائل اور ان پہ بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں نیوز ٹائم HD کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا عوام الناس کی بھلائی کے لیے، عوام الناس کے فائدہ کے لیے۔ آج ایسے مسائل پر گفتگو ہوگی جو عوام الناس میں اکثر پائے جاتے ہیں، اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عرفان صاحب ابتدا کریں گے، جو سوالات کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو، جو اللہ کی مقدس کلام ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مقدس کلام عطا کی ہے۔ کوئی شک نہیں، مقدس کلام جہاں قابل عمل ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہاں یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ واضح طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، سراسر شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ خاص طور پہ قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے، جس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، حدیث پاک میں اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، اپنے مریضوں پر اس کا دم کیا کرو اور مریضوں کی مرضوں کا اس سورت کے ذریعے علاج کیا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان قرآن اللہ۔ پاک پورا کا پورا شفا ہے۔ اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر آیت، ہر صورت، ہر رکوع شفا سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے شفا بھی حاصل کریں، رحمت بھی حاصل کریں، اور اس سے برکات بھی حاصل کریں، اور زندگی گزارنے کی رہنمائی بھی اس سے حاصل کریں۔ بے شک۔ سر، ہم وقت ضائع کیے بنا بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے، ہمارے شائقین کے بھیجے ہوئے سوالات کی جانب۔ لاہور سے محمد شاہد ہیں، وہ اب اس طرح سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور میں بہت عرصے سے کاروبار کر رہا ہوں، اور بہت عرصے سے ہی بہت اچھا کاروبار میرا چل رہا تھا، مگر کچھ عرصہ سے کاروبار کے اندر سمجھ لیں کہ نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، جو کاروبار ہے وہ مطلب بہتری کی طرف نہیں جا رہا، اور وہ کاروبار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ
کسی نے کچھ کر دیا ہے، تمہارے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، یا کسی حاسد نے تمہارے پہ کچھ کیا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وظیفہ موجود ہے جسے میں پڑھ کے، جس وظیفے کو کر کے میں دوبارہ اپنے کاروبار کو اسی جگہ دیکھ سکوں؟ جی محمد شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار عطا کیا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کی حقیقت ہے۔ جی، کبھی کوئی غریب ہے تو وہی امیر بن جاتا ہے، کبھی کوئی وزیر ہے تو وہی فقیر بن جاتا ہے۔ رزق کے خزانے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے۔ بے شک البتہ قرآن و حدیث میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے وظائف بزرگان دین، اکابرین امت نے ہمیں بتائے ہیں کہ جس سے کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، رزق کے حلال کے دروازے کھل جائیں گے، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بزرگوں کا ایک بتایا ہوا انتہائی مجرب اور مؤثر عمل بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ شورا، واو والی شورا، 25واں پارہ، آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اگر 313 مرتبہ نماز عشاء کے بعد باوضو قبلہ رو ہو کر آپ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، 40 دن تک آپ یہ وظیفہ عمل میں لائیں، ناغہ نہ ہونے دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے رزق حلال کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس آیت شریفہ کی برکت سے کاروبار آپ کا ترقی پر جائے گا انشاءاللہ۔ جی اچھا مولانا، یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں یا ہمارے کسی بھی خوشی کو دیکھ کے کوئی حسد کی نظر سے کسی نے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس نے کچھ کر دیا ہے، کیا اس کا اندازہ ممکن ہے کہ ہم یہ جج کر سکیں اپنے طور پہ؟ جی بالکل، حدیث پاک میں ہے العین الحق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے اور سچ ہے۔ نظر بد کسی بھی انسان کی کوئی نظر لگ جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے جب تمہاری نظر کسی چیز پر پڑے تو تم ماشاءاللہ ضرور کہو، تاکہ تمہاری بری نظر سے وہ بچ جائے، نظر بد سے بچ جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ماشاءاللہ کا عادی بنے اور لوگوں کو اپنی بری نظروں سے بچائے۔ نظر بد لگ جایا کرتی ہے، یہ حق ہے، اور اس کا علاج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ 3 مرتبہ ان کو پڑھ لیں اور اپنے آپ پر دم کر لیں تو آپ لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رہیں گے اور بچے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بری نظر اتنی سنگین ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے۔ زبردست، استغفر اللہ۔ اچھا، اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ اس وقت نیوز ٹائم HD لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حضرت مولانا پیر اکرام اللہ عارفی۔ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کچھ ایسے ضروری وظائف پہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مولانا، اسی طرح سے گجرانوالا سے روبینہ ہمیں پوچھتی ہیں کہ مجھے اکثر اوقات جو ہے وہ کبھی کبھی کا آنا تو چلے درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے اکثر اوقات برے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مطلب یہ ایک روٹین بن گئی ہے میری کہ میں جب بھی سوتی ہوں رات کو تو مجھے روزانہ کی بنیاد پہ خوفناک اور ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں۔ اس میں مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی زندگی سے جڑی ہوئی، حادثات جڑے ہوئے وہ مجھے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے کوئی خاص عمل بتائیں تاکہ میں ان برے خوابوں سے نجات مجھے مل جائے اور میری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے اور میری نیند بھی پرسکون ہو جائے۔ جی روبینہ بیٹی کے لیے میں انتہائی مؤثر اور آزمودہ وظیفہ بتانے چلا ہوں، جو ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، وہ عمل میں لائیں گی تو انشاءاللہ پھر ان کو آئندہ برے خواب نہیں آئیں گے، ڈراؤنے خواب، خوف زدہ کر دینے والے خوابوں سے، پریشان کن خوابوں سے یہ بچ جائیں گی، بلکہ اجازت عام ہے سب کے لیے، سب کر ایسے دوست، ایسی میری بہنیں، ایسی میری بیٹیاں جو اس
پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو برے خواب آتے ہیں، پریشان کن خواب آتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کیجیے اور اس کو نوٹ کر لیں، آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 2 نام کبیر اور متکبر، ان کا رات سوتے وقت ورد کریں، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کا انداز یہ ہو یا کبیرو یا متکبرو، یا کبیرو یا متکبرو، 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیں، نیند آ جائے گی انشاءاللہ، پرسکون نیند آئے گی اور برے خواب نہیں آئیں گے، بلکہ ان 2 ناموں کی برکت سے اچھے خواب آئیں گے، اچھے خواب آئیں گے، برے خوابوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو اچھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ سامعین، ایک وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام علم اور عمل کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مشکلوں میں جب ہمت ہار جاتی ہے تو ایسے میں وہ اپنے گلے کا ہار لاتی ہے۔ کبھی سوچا وہ وقت کتنا کڑا گزرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ کا کڑا دے کر بیٹی کی ڈولی اٹھاتی ہے۔ اپنوں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے جن کے سروں میں چاندی اتر آئی، ایسی 500 خواتین کو وائٹل چائے کا چھوٹا اور بڑا اکانومی پیک لوٹا رہا ہے سونے کی چمک۔ وائٹل پیو، زندگی جیو۔ ابھی تو ہاتھ دھوئے، میری تو ولڈم پاور سے دھوئی کیا؟ یہ ہے کمانڈر سیف گارڈ کی نیو سپر پاور، سیف گارڈ لیکوڈ ہینڈ واش، جس کے صرف ایک ڈراپ کے استعمال سے ملے ڈبل دم پاور۔ ایک جرمز ریموو کرے، دوسرا عام صابن کے مقابلے گھنٹوں جرمز سے فائٹ کرے۔ جی کمانڈر، اب سے بس ڈبل دم سیف ہاؤ، سیف گارڈ لیکوڈ ہینڈ واش۔ ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا پیر اکرام اللہ عارفی صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں کچھ ضروری وظائف پہ۔ جس طرح سے ابھی کچھ دوستوں نے ہم سے پوچھا کہ ان کے مختلف مسائل کے حل کے لیے کچھ وظائف بتائے جائیں، تو مولانا نے بہت خوبصورتی سے اور بڑے سمجھانے والے انداز میں اور وہ وظائف بھی بتائے اور ان کے فوائد بھی بتائے۔ اسی طرح سے مولانا لودھراں سے ہمیں عائشہ نے کال کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر بچے اور جوان بچے اور بچیوں کی شادی کے بڑے مسائل ہیں، مناسب رشتے نہیں ملتے۔ ان کا بھی سوال اسی سے متعلق ہے کہ میرے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور میں بہت پریشان رہتی ہوں، اور ہمارے گھر میں ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے اس پریشانی کی وجہ سے۔ تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا کوئی ایسا ہمیں وظائف، آپ کوئی وظیفہ ہمیں تجویز کریں گے جو پڑھ کے تو ہمارا جو ہے وہ یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے بچے اور بچیوں کی مناسب جگہ پہ جو ہے وہ رشتے ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ جی عائشہ، یہ صرف مسئلہ آپ کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اکثر والدین پریشان ہیں بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے بارے میں، رشتے نہیں آ رہے اور رشتوں کی بہت کمی ہے، اور اس بارے میں بڑی پریشانی ہے والدین کو اور بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، نوجوان نسل کو بہت پریشانی ہے۔ من پسند رشتے، اچھے رشتے آ جائیں، یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ تو اس سلسلہ میں بزرگوں کا ایک بتایا ہوا مجرب عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس کو کریں گی، اور بالکل بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو بچی جس کا رشتہ چاہیے، درکار ہے، وہ خود کرے، وہ خود اسے، یا نوجوان بچہ خود کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ماں کرے، ان کی والدہ یا ان کے والد صاحب کر دیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ باوضو نماز فجر کے بعد بیٹھ کر قبلہ رو آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ
100 مرتبہ. جی ٹھیک ہے. اور سورۃ فاتحہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ قل شریف یہ پوری سورت 100 مرتبہ پڑھے، لیکن ہر مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، شروع میں صرف بسم اللہ پڑھنی اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف. میں دوبارہ یہ وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باوضو قبلہ رخ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ جی، اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ، لیکن پہلی مرتبہ صرف بسم اللہ پڑھنی، ہر دفعہ نہیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آپ یہ وظیفہ 40 روز تک کریں، انشاءاللہ رشتوں کی بھرمار ہوگی، من پسند رشتے شروع ہو جائیں گے آنے، اور آپ کو انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان رشتوں میں سے کس کا ہم انتخاب کریں. آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، اور جو بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے سب کو میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ رشتوں والی پریشانی دور ہو جائے گی. جی اچھا، ذرا ایک دفعہ اس پورے وظیفے کو دوبارہ سے بتا دیجیے گا. 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے نماز کے فوراً بعد وہیں پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی وہیں پہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ آپ نے اس کا آغاز سورہ فاتحہ کا بسم اللہ سے کرنا ہے. اس کے بعد مولانا سورہ اخلاص کتنی دفعہ ذرا دوبارہ بتائیے؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 مرتبہ. لیکن ابتدا میں ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف. درود شریف سے مراد درود ابراہیمی ہے جو نماز میں التحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. اور نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب جو ہے وہ عطا کر دے. ہمیں جھیلم سے اظہار الحق صاحب نے کال کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ہی مقروض ہوں، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور بہت پریشان رہتا ہوں، اور کوئی ایسا وظیفہ کہ میرا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں قرضہ اتار سکوں اور آسانی سے یہ ہو جائے. اور مولانا یہ جو قرضے کا معاملہ ہے، یہ تو اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو وظیفہ آپ بتائیں اگر کوئی موجود ہے تو یہ سب ہمارے دیکھنے والے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور وظیفے کو کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی خاص وظیفہ جو ہے پلیز عنایت کیجیے. جی اظہار الحق صاحب، آپ نے یہ مسئلہ پوچھ کر بہت سارے مقروضین کے مسئلے کو حل کیا ہے اور حل دریافت کیا ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی تقریباً لوگوں کی، افراد کی اکثریت ہے ایسی جن پہ قرضہ ہے، قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مقروضین کی رہنمائی فرمائی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اور قرضہ اتارنے کی آپ نے مجرب دعا فرمائی ہے. آج کل ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کوئی بزرگ وظیفہ بتائے، کوئی عالم وظیفہ بتائے تو اس پر تو بہت ہی کان دھرتے ہیں اور پوری توجہ سے سنتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں. لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت دو عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وجہ کائنات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ یہ تمام وظیفوں سے اعلیٰ ہے. دنیا کا کوئی غوث کتب ابدال وظیفہ بتائے وہ بھی اس سے کم ہوگا، نیچے درجے میں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وظیفہ بتایا ہے. آپ امت کے غمخوار بھی ہیں، امت کے محسن اعظم بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ بتایا؟ میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو عمل میں لائیں. انشاءاللہ تمام قرضے آپ کے دور ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ اتر جائے گا اور قرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. تو توجہ چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہے، مسنونہ دعا ہے. اس سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ دعا میں دوبارہ دہراتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
100 मरतबा जी ठीक है। और आखिर में फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन वक्त इसके पढ़ने का नमाज फजर के बाद है, अगर उस वक्त टाइम ना मिले आपको तो फिर नमाज मगरिब के बाद पढ़े, या रात सोते वक्त पाक बिस्तर पर आकर जब आप लेटने लगे किबले की तरफ मुंह रुख करके फिर आप ये वजीफा पढ़ें। यानी अव्वल 100 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 100 मरतबा ये दुआ, और आखिर में फिर यही दुरूद शरीफ 100 मरतबा। बिल्कुल मुख्तसर वजीफा है, आप पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाह आपके सारे कर्जे अल्लाह ताला उतार देंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बताया, हमारे नाजरीन को बताया। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कुरान पाक जो है इसमें तकरीबन हर मसले का हल जो है वो मौजूद है, अगर हम उसे रुजू करें तो। हमारे साथ मौजूद हैं इकरामुल्लाह आरफी साहब, और हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही अच्छे किस्म के और बहुत ही मुजर्रब किस्म के वज़ाइफ पे, और प्रोग्राम इल्म और अमल में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और आप न्यूज़ टाइम HD लाइव देख रहे हैं। मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल की जानिब, और वो सवाल हमें साजिद चौधरी जो कि भावल नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने एक बहुत ही एक कॉमन मसले की तरफ जो है वो निशानदही की है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ घरों में अक्सर औकात छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, कोई मुआशी मसाइल की वजह से, कोई मुआशरती मसाइल की वजह से, रिश्तों की वजह से कुछ छोटी सी बात हुई और वो झगड़ा बहुत आगे तक चला जाता है, और बाज़ुकात तो वो लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हो जाते हैं जो हम के आए दिन पढ़ते रहते हैं। उनका कहना है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर औकात रहता है, छोटी छोटी सी बात पे घर में लड़ाई हो जाती है और बहुत बढ़ जाती है, और कई कई दिन जो हैं वो उस लड़ाई को ख़त्म करने में लग जाते हैं, और उस वजह से फिर घर में बेसुकूनी भी रहती है, घर के सारे अफराद जो हैं वो अपने अपने तौर पर परेशान रहते हैं। तो कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरे घर में ये जो परेशानी है, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते हमारे बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं और परेशानियाँ आ जाती हैं और वो सुकून ख़त्म हो जाता है, तो वो ऐसा कोई हमें बता दें वजीफ़ा कि जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें, हमारे घर में लड़ाई ना रहे, अमन रहे, प्यार मोहब्बत से हम रहते रहें। जी, इस हवाले से ये परेशानी भी हर घर में मौजूद है जी। आपस में नफ़रतें, आपस में कदूरतें, इख्तलाफ, इंतशार, इफ्तराक का हर बंदा शिकार है, और घर के अफराद आपस में मोहब्बत उल्फत करने की बजाय नफ़रतें करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। सगे भाई अपने भाई से जुदा हैं, आपस में मिलते नहीं है, खामिद और बीवी की लड़ाई है, वालिदैन और औलाद का मसला है, ये बड़े मसले हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल आइए मैं आपको बताता हूँ, और वो हल है दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये दुरूद हबीबिया भी है, इसका नाम दुरूद खिजरी भी है जी, ठीक है। ये दुरूद शरीफ अगर आप अपने घर में बैठे हुए 500 मरतबा रोजाना पढ़ लिया करें, इससे कम ना हो, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, कम से कम 500 मरतबा, और ज़्यादा की कोई मिकदार हद नहीं है, जितनी मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इससे आपके घर से लड़ाइयाँ निकल जाएंगी, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, दिल नरम होंगे, मिजाजों में नरमी आएगी, ज़ुबानों में मिठास आएगी। बहुत ही मुजर्रब अमल है, और ये हदीस का, सुन्नत का वजीफ़ा है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। अपने घरों में रहकर विर्द करें, अपनी बच्चियों को भी बताएं, अपने बेटों को भी बताएं, खुद भी पढ़ें, घर के जितने अफराद हैं जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, इंशाअल्लाह घर में मोहब्बतें आएंगी और आपका घर मोहब्बत और उल्फत का गहवारा बन जाए। सही बात है। अच्छा मौलाना ये बताइएगा, ये एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि अगर कोई शख्स कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और उसने कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो वो अगर कोई वजीफ़ा करना चाहता है तो वो किस तरह से मुमकिन है उसके लिए? जी, पहली बात तो ये है कि हमारी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी गलती है, इसका इकरार किया जाए
اور اللہ پاک کے آگے معافی مانگی جائے, جی. قرآن پاک اول فرصت میں ہی پڑھا جائے. یہ بھی دوسری مجبوریوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مجبوری ہے. ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں, عصری علوم حاصل کر لیں, اور جو ہماری مذہبی کتاب ہے جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار, جو ہمارے ایمان کی اساس ہے, بنیاد ہے, قرآن کریم, اس سے ہم دور رہیں, وہ ہماری زندگی میں نہ ہو, تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی بد نصیبی ہے. پہلی ہی فرصت میں ہم قرآن پاک پڑھیں, روزانہ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ نکال لیں, کسی قاری صاحب سے, کسی حافظ قرآن سے قرآن پاک ہم پڑھیں, اپنے گھر میں بلائیں یا ان کے پاس چلے جائیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے قرآن پاک پڑھنا, یہ پڑھیں. اور جب تک آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی, تو بامر مجبوری پھر یہ ہے کہ کلمہ شریف کا ورد کریں, اور آپ درود شریف پڑھتے رہیں, جو درود بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہیں. کلمہ تو ہر مومن کو آتا ہے نا, ہر مسلمان کو, خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو, کلمہ شریف کا ورد کرتا رہے. اور کچھ بھی نہیں نا تو اتنا ہی کہتا رہے, اللہ اللہ اللہ, یہ اسم اعظم ہے, اللہ کا نام لیتا رہے, اس کی بھی اس کو بہت برکتیں ملیں گی. بے شک, بے شک, بہت خوبصورت بات. ہمیں ہارون آباد سے عابدہ پروین پوچھ رہی ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بہت نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, میرے کہے پہ عمل نہیں کرتا, اور غصہ بھی بہت کرتا ہے, اور گھر میں فارغ پڑا رہتا ہے, اور سوسائٹی بھی اچھی نہیں ہے اس کی. تو میں نے بہت اس کو سمجھایا ہے, مار کے بھی دیکھا ہے, ڈانٹا بھی ہے, پیار سے بھی سمجھایا ہے, لیکن وہ نہیں سمجھتا. تو کوئی ایسا مجھے بتائیں طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ سمجھ جائے اور وہ ایک اچھے بچے کی طرح بیہیو کرے, اچھے بیٹے کی طرح بیہیو کرے. جی عابدہ پروین, صرف آپ ہی پریشان نہیں ہیں, بہت سارے والدین اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں. ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی عزت نہیں کر پا رہی, احترام نہیں بجا لا رہی, اور نافرمانی کر رہی ہے, اور لڑائی جھگڑوں کے بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں, اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, چینل نیوز پہ آ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو قرآن و سنت کے مطابق حل بتاتا ہوں. آپ اگر وہ کریں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. سورت نصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے. مختصر صورت ہے, چھوٹی صورت ہے. اگر آپ کا بچہ جب گھر میں سویا ہوا ہے, آپ اس صورت کو 21 مرتبہ, ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھیں. جی ٹھیک ہے. پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. پھر 21 مرتبہ سورہ نصر, اس صورت کو آپ پڑھیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ صورت 21 مرتبہ, آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر سوئے ہوئے بیٹے یا بیٹی پر آپ پھونک مار دیں, چاہے دور سے مار دیں چاہے قریب ہو کر مار دیں پھونک. انشاءاللہ چند دن ہی گزریں گے, اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی, آپ کی محبت پیدا ہوگی. اور ایک اور اس کے ساتھ میں عمل بتاتا ہوں آپ کو کہ روزانہ 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اگر اس کی روح کو ہدیہ کرتی رہیں تو انشاءاللہ بیٹا یا بیٹی وہ فرما بردار بنیں گے, اور ان کے دلوں میں آپ کی یعنی والدین کی محبت پیدا ہوگی, اور یہ مسئلہ, یہ مشکل آپ کی آسان ہوگی, پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم HD لائیو, اور اس وقت پروگرام ہے علم اور عمل. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر اکرام اللہ عارفی. ہم آپ کے ساتھ یہ بات چیت اسی طرح سے جاری رکھیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس فریش ہے تو لک سیٹ ہے. فیس فریش فیس واش, بیوٹی فیس واش ایلو ویرا اور بیوٹی بیٹس کے ساتھ. چہرے کا مکمل بیوٹی سولوشن. کلینز فیس واش, فریکلز اور ڈارک اسپاٹس کی ٹوٹل ٹریٹمنٹ. گولڈ فیس واش, مجھے دے نیچرل ریڈینس. وائٹننگ فیس واش, فیس فریش اینڈ برائٹ. فیئرنس فیس واش, سافٹ اینڈ فیئرر اسکن. سیلفی
चूड़ियां है तेरी बड़ी फिट सोनिए, फेस फ्रेश है तेरा बड़ा हिट सोनिए। फेस फ्रेश फेस वॉश, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। फेस फ्रेश। मुश्किलों में जब हिम्मत हार जाती है, तो ऐसे में वो अपने गले का हार लाती है। कभी सोचा वो वक्त कितना कड़ा गुजरता है, जब वो अपने हाथ का कड़ा देकर बेटी की डोली उठाती है। अपनों की जरूरतें पूरी करते करते जिनके सरों में चांदी उतर आई, ऐसी 500 खवातीन को वाइटल चाय का छोटा और बड़ा इकोनॉमी पैक लौटा रहा है सोने की चमक। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। तमाम देखने वाले को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम HD लाइव ट्रांसमिशन, और इस वक्त हम प्रोग्राम इल्म और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपने ब्रेक से पहले देखा कि प्रोग्राम में मौलाना ने बहुत ही खूबसूरत वज़ाइफ बताए मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए, तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि लोधरा से भी हमें इरम मुश्ताक ने अरकम मुश्ताक ने ज्वाइन किया, और वो कह रही हैं कि मेरा शौहर बहुत ही सख्त मिजाज है और हर वक्त लड़ता रहता है, मेरी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता, नकाइस बहुत निकालता है खाने पीने में और घर की सफाई सुथराई में, घर के मामलात में। तो कुछ ऐसा विर्द बताइए कि मेरा शौहर नरम मिजाज हो जाए और वो खुश अखलाक बन जाए और मेरे साथ उसका रवैया बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर बीवी को ऐसा शौहर अता फरमाए जो मोहब्बत करने वाला हो जी, क्योंकि मोहब्बतों से ही पुरसुकून ज़िंदगी बनती है और घर जन्नत का एक माहौल बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है। तो मैं इसके लिए एक पुरानी वजीफ़ा आपको बताता हूँ, बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही मौसर है, और आपको ताकीद करता हूँ कि इस वजीफ़े को ज़रूर करें। बल्कि जितनी भी ऐसी औरतें हैं कि उनके शौहर सख्त मिजाज हैं और उनकी वजह से उनको बहुत बड़ी परेशानी है, उन तमाम को इजाज़त आम है इस वजीफ़ा करने की। आप पूरी तवज्जो के साथ सिमात करें और इसको नोट भी कर लें और अमल में लाएंगी तो इंशाअल्लाह इस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। अब हम वजीफ़े की तरफ आते हैं। 30वें पारे की बिल्कुल मुख्तसर 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत असर। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अच्छा जी। इस सूरत को आंखें बंद करके अपने शोहर का तसव्वुर करके, चेहरे का तसव्वुर करके 11 मरतबा आपने पढ़ना है आंखें बंद करके, और फिर फूंक मार देनी है। फूंक मारने में भी ये तसव्वुर करें कि मैं अपने शोहर के चेहरे पर फूंक मार रही हूँ। अच्छा। रोजाना 3 मरतबा आप ये अमल करेंगी, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, पूरी पाबंदी से करेंगी। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर आपका ये मसला हल होगा और शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी और आपको इस परेशानी से अल्लाह ताला निजात दे देंगे। जी ठीक है। अच्छा मौलाना रहमत अली हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें जगह नहीं बताई वो कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं नौकरी करता हूँ और जो मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ, अपने काम को नेक नीति से करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मालकान मुझसे खुश नहीं होते। मालकान मुझसे खुश नहीं होते। छोटी सी अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। उनकी नज़र में मैं उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खोटा सिक्का होता हूँ। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा करूँ कि मेहनत तो मैं अपनी जगह पे करता हूँ, लेकिन क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरे मालकान के दिल में मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आए और उसकी अहमियत बढ़ जाए। जी रहमत अली साहब, आपके इस मसले को अकाबरीन उम्मत ने हल किया है, बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब वजीफ़ा बताया है और आप वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा।
آپ کی اس مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اور وہ نوٹ کر لیں، یہ وظیفہ ہے سورت قریش کا، 40 روز تک روزانہ نماز عشاء کے بعد جب سونے کے لیے آپ بستر پر آئیں، سونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے آپ نے 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. ٹھیک ہے. 121 مرتبہ 40 دن تک آپ نے پڑھنی ہے. اور جب بھی آپ کا اپنے مالک کے پاس، اپنے بوس کے پاس جانا ہو، سامنا ہو تو سامنے سے پہلے ہی، یعنی جیسے آپ گھر سے نکلے تو راستے میں آپ یا حکیمو کا ورد کرتے جائیں. ٹھیک ہے. یا حکیمو آپ کی زبان پر مسلسل جاری رہے، اس کا ورد کرتے جائیں. انشاءاللہ اس قسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس مالک کے دل کو نرم کر دیں گے اور اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. جی ٹھیک ہے مولانا. آخری ہمارے ساتھ ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں، ان کا سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے، بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کرائے کا مکان ہے اور ساری زندگی میری گزر گئی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا مکان بنا پاؤں، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا. کماتا بھی ہوں، پیسے جوڑتا بھی ہوں، کوئی ضرورت آن پڑتی ہے. کوئی ایسا جو ہے وہ وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا مکان بنا سکوں، تاکہ میرے بچے میرے بعد کرایوں پر نہیں پریشان نہ ہوں. جی اس مسئلے کا حل تو درود شریف ہے. آپ درود شریف روزانہ کم سے کم 1100 مرتبہ پڑھیں، اور بالکل مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ٹھیک ہے. آپ یہ پڑھتے رہیں، بدستور پڑھتے رہیں، کم سے کم 1100 مرتبہ کا عدد پورا کریں. اس سے زیادہ چاہے جتنا بھی ہو جائے آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے راستے بھی کھول دیں گے اور آپ کی مدد اور نصرت بھی ہوگی. درود شریف کو اپنا محور بنائیں، درود شریف کو ہی اپنا مشغلہ بنا لیں. درود شریف جتنا آپ پڑھیں گے آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے اور تمام دلی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. اور یہ سب کے لیے ہے، ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان جو ہے درود شریف کو کسی بھی وقت پہ پڑھ سکتا ہے اور اس کی برکتیں سمیٹ سکتا ہے. ناظرین، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر اکرام اللہ عارفی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے، اور پروگرام علم اور عمل میں آپ کے ساتھ آج ہم بات کر رہے تھے اسلامی وظائف کے حوالے سے، اور بہت ہی مفید وظائف جو ہیں انہوں نے بتائے. ہم پھر اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. نیوز ٹائم HD لائیو ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے گا. عرفان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.